بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 48 قصہ زمین کا سرخ ہو جانا۔ حضرت ظاہری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے عبد الملک نے دریافت کیا کہ اگر آپ بہت بڑے عالم ہیں تو پھر بتائیں کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر کون سی نشانیاں پائی گئی تھی۔ میں نے کہا اس دن بیت المقدس کی جو بھی کنکری اٹھائی جاتی تھی اس کے نیچے سے تازہ خون ملتا تھا۔ عبد الملک نے کہا آپ رحمۃ اللہ نے میری بات کی تصدیق کر دی۔ حضرت ظاہری رحمۃ اللہ سے ہی مروی ہے کہ جس دن حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا اس دن شام میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے سے تازہ خون ملتا تھا۔ اگلا قصہ پادری کا اسلام قبول کرنا۔ یزیدی قافلے نے جب حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لے کر سفر شروع کیا تو راستہ میں ایک مقام پر بارش کی وجہ سے قافلے نے ایک گرجا گھر میں قیام کیا۔ گرجا گھر کے پادری نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو دیکھا تو شیمر کو 10,000 دینار دے کر سر مبارک کچھ دیر کے لیے لے لیا اور پھر اس نے آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو دھویا، عطر و خوشبو لگائی، پھر آپ علیہ السلام کے سر مبارک کے سامنے ہاتھ باندھ کر باادب کھڑا ہو گیا۔ اللہ عز و جل نے اس پادری کی قسمت بدل دی اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک کے نور کی بدولت اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا اور اس کے نور کے صدقے میں کفر و شرک کے اندھیرے بھی مٹ گئے۔ اگلا قصہ سر مبارک کی نیزہ کی نوک پر تلاوت۔ حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب میدان کربلا میں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا اور سر مبارک کو تن سے جدا کیا گیا اور سر کو کوفہ کی گلیوں میں لے کر پھرایا گیا تو میں نے دیکھا آپ علیہ السلام کے ہونٹ ہل رہے ہیں اور آپ علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا تو اس وقت بھی آپ علیہ السلام کے ہونٹ مبارک کھل رہے تھے اور زبان مبارک پر قرآن مجید کی تلاوت جاری تھی۔ اگلا قصہ بدبخت کے لیے آگ کا عذاب۔ میدان کربلا میں جس وقت حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور خیموں کی حفاظت کے لیے کھودی گئی خندقوں میں آگ روشن تھی تو ایک بدبخت نے آواز لگائی، اے حسین، آگ لگنے سے پہلے ہی آگ لگا دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے بدبخت، تو جھوٹا ہے اور تیرا یہ گمان کہ میں دوزخ میں جاؤں گا۔ اس دوران حضرت مسلم بن عجوسہ نے آپ علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ تاکہ اس بدبخت کو جہنم حاصل کریں۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دینے سے انکار فرما دیا اور پھر آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے اور بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کیا، اے اللہ، اسے آگ کے عذاب سے قبل ہی دنیا میں آگ کے عذاب میں مبتلا فرما دے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اس بدبخت کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ اسی آگ والی خندق میں گر پڑا اور جل کر خاکستر ہو گیا۔ اگلا قصہ اے اللہ، اسے پیاسا ہی ہلاک کر دے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا لشکر جب یزیدی لشکر کے مقابلے میں آیا تو یزیدی لشکر نے آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے جانثاروں پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا۔ اس دوران ایک بدبخت نے آواز لگائی، اے حسین، دریائے فرات موجیں مار رہا ہے۔
مگر تمہیں اس سے پانی نصیب نہ ہوگا اور تم یوں ہی مر جاؤ گے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی بات سنی، بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے اللہ، اسے پیاسا ہی ہلاک کر دے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اس بدبخت کا گھوڑا گدک گیا اور وہ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا، یہاں تک کہ بھاگتے بھاگتے پیاس کا غلبہ ہوا تو اسے پانی دیا گیا، مگر وہ پینے سے عاجز رہا، یہاں تک کہ وہ پیاسا ہی جہنم واصل ہوا۔